بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال الله تبارك وتعالى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. صدق الله العظيم. بزرگوں، دوستو، دینی بھائیو، 27 رجب المرجب ہے اور یہ تاریخ اسلام میں ایک اہمیت اس لیے رکھتی ہے کہ اس تاریخ کو ایک واقعہ پیش آیا تھا. مشہور روایات کے مطابق اس تاریخ کو 27 رجب کو 11 نبوی تھی. نبوت کا 11واں سال تھا. اللہ کے آخری پیغمبر ہمارے آقا امام الانبیاء سرور کونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کا سفر کرایا گیا تھا. واقعہ معراج، اور اس واقعے کو واقعہ اسرا بھی کہتے ہیں، اسرا بھی کہتے ہیں. بیت اللہ خانہ کعبہ سے بیت المقدس تک تو جو سفر ہوا اس کو اسرا کہا گیا، اور بیت المقدس سے جو 7 آسمان، سدرۃ المنتہا، اور اس مقام پر اللہ کے پیغمبر ہمارے آقا سرور کونین پہنچے جہاں کوئی نہیں جا سکتا تھا. اللہ سے ہم کلام ہوئے، اس جگہ پہنچائے گئے. اس سفر کو معراج کہا گیا. محدثین کے نزدیک، علماء کے نزدیک 2 نام دیے گئے. ایک خانہ کعبہ سے بیت المقدس تک یہ اسرا، اور بیت المقدس سے 7 آسمان تک یا اس کے اوپر، اس کو معراج کہا گیا. بہت سے واقعات اور بہت سی عبرتیں اور بہت سے سبق اور بہت سے پیغامات امت کے لیے اس واقعے میں بیان کیے گئے. چونکہ یہ واقعہ قرآن کریم میں بھی 2 جگہ بیان کیا گیا، سورہ بنی اسرائیل میں اور سورہ نجم میں، اور اسی طرح احادیث شریفہ صحیح حدیث میں اس واقعے کا ذکر آیا. اس لیے اس واقعے کو اہمیت زیادہ حاصل ہو گئی. معراج عام طور پر ہمارے نزدیک جو مشہور ہے ہم لوگوں کے ہاں، وہ معراج کا واقعہ. میں نے اس سے پہلے عرض کیا تھا کہ امام الانبیاء بیت المقدس پہنچنے سے پہلے بہت سی واقعات دکھائے گئے. آپ کو بہت سی چیزوں کا مشاہدہ کرایا گیا. بہت سے عذابات لوگوں پر جو ہو رہے ہیں، برزخ میں ہوں یا جہنم میں ہوں یا جہاں بھی ہوں، حضور کو دکھائے گئے، امام الانبیاء کو دکھائے گئے. ان واقعات میں ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں کہ ان کے داہنی طرف اچھا گوشت، بھنا ہوا گوشت اچھا رکھا ہوا ہے، اور ان کے بائیں طرف سڑا ہوا بدبودار گوشت رکھا ہوا ہے. تو وہ اچھا بھنا ہوا گوشت نہیں کھا رہے ہیں، بلکہ وہ سڑا ہوا بدبودار گوشت کھا رہے ہیں. عجیب ماجرا. بھائی عقل اگر انسان کے ہو تو اچھا گوشت کھائے گا، اچھی چیز کھائے گا، بدبودار اور سڑی ہوئی کیوں کھائے؟ تو امام الانبیاء سرور کونین جبرائیل علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ جبرائیل، یہ کون لوگ ہیں جو اس طرح کا گوشت کھا رہے ہیں؟ اچھا رکھا ہوا ہے وہ نہیں کھا رہے ہیں، سڑا ہوا کھا رہے ہیں. حضور اکرم سرور کونین کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اے پیغمبر، آپ کی امت کے یہ وہ لوگ ہیں جن کے بیویاں موجود تھیں، حلال بیویاں موجود تھیں، مرد ہو یا عورت،
لیکن وہ حرام کاری میں اپنی رات گزارا کرتے تھے. یہ وہ لوگ ہیں آپ کی امت کے کہ جن کی حلال بیویاں موجود تھیں، وہ حرام کاری میں اپنی رات گزارا کرتے تھے. جن کے حلال شوہر موجود تھے وہ حرام لوگوں کے پاس جایا کرتے. تو یہ وہ امت کا ایک طبقہ ہوا. آپ نے یہ بھی دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جو کھیتی کو بوتے ہیں اور بہت جلدی کاٹ لیتے ہیں اور بس کچھ پوچھئے مت کتنی برکت ہے. تو حضور اکرم سرور کونین نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اے پیغمبر آپ کی امت کے یہ وہ لوگ ہیں جو مسجد سے متعلق رہتے ہیں، مسجد میں ان کا دل لگا رہتا ہے، اللہ کے راستے میں رہتے ہیں. یہ ایسے لوگ ہیں کہ اللہ نے ان کے اولادوں نسلوں میں برکت عطا فرمائی. تو اس طرح کی چیزیں امام الانبیاء کو دکھائی گئیں، آپ نے دیکھی اور پوچھتے گئے کہ یہ کون لوگ ہیں، یہ کون لوگ ہیں. آپ آگے چلتے ہیں، بیت المقدس پہنچتے ہیں. بیت المقدس پہنچنے کے بعد سواری جو براق تھی، حضور اکرم سرور کونین نے ایک سوراخ تھا اس میں باندھ دیا، جہاں بہت سے انبیاء کرام اپنی سواری کو یہاں باندھا کرتے تھے، اسی سوراخ میں باندھ دیا اور بیت المقدس جو مسجد تھی اس کے اندر چلے گئے. جبرائیل علیہ السلام بھی ہیں. جب آپ وہاں پہنچتے ہیں تو حضور اکرم سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا میں جب اندر پہنچا تو دیکھا کہ بہت بڑا مجمع ہے اندر. تو اندر ایک سے ایک بڑی بڑی شخصیتیں موجود ہیں، لیکن میں پہچانتا نہیں تھا کون ہیں یہ لوگ. میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ تو پتہ چلا کہ یہ تمام انبیاء کرام کو بلایا گیا ہے آپ کی ملاقات کے لیے، آپ کے دیدار کے لیے. ابراہیم علیہ السلام بھی ہیں تو موسیٰ علیہ السلام بھی ہیں، سب کو بلایا گیا. پھر اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد اذان ہوئی، اذان کے بعد اقامت ہوئی تو مصلی جو آگے بیت المقدس میں تھا وہ خالی ہے، ساری صفیں لگ گئیں. نماز ابھی مصلی پہ کوئی امام نہیں پہنچا. تو امام الانبیاء فرماتے ہیں کہ میرا جب صف بالکل صحیح ہو گئی تو جبرائیل علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑا اور مصلی پر مجھ کو کھڑا کر دیا کہ اے پیغمبر آپ امامت فرمائیں گے ان کی. تو 2 رکعت میں نے نماز پڑھائی. یہ نفل نماز تھی، محدثین کا اتفاق ہی اس پر ہے کہ نفل نماز تھی، فرض نہیں تھی، کیونکہ آپ فرض عشاء کی نماز کے بعد لیٹے تھے فرض پڑھ کے، اور جب واپس آئے ہیں مکہ مکرمہ تو فجر کا وقت شروع ہو گیا تھا، تو اس لیے بیچ میں کوئی نماز نہیں تھی فرض. تو یہ نفل نماز آپ نے پڑھائی. اور پھر انبیاء سے ملاقات کچھ لوگوں سے ہوئی اور اس کے بعد بیت المقدس میں نماز پڑھ کے اپنے اپنے لوگ چلے گئے. تو پھر ایک چھت پہ مجھے لے گئے جبرائیل علیہ السلام اور ایک سیڑھی لائی گئی، بڑی خوبصورت سیڑھی تھی. اور اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام بھی میرے ساتھ ہیں اور میں بھی، مجھ سے کہا گیا اس پر چڑھیے. اور جب اس پر چڑھنا شروع کرتے ہیں تو پھر تھوڑی دیر میں، چند منٹوں میں آسمان کے پہلے دروازے پہ پہنچ جاتے. آسمان کے پہلے دروازے پر جبرائیل علیہ السلام دروازہ آسمان کا کھٹکھٹاتے ہیں تو اندر سے آواز آتی کون؟ کہا جبرائیل ہوں. کہا آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. کہا کیا اللہ نے بلایا؟ ہاں بلایا. ارے مرحبا مرحبا کی آوازیں آتی ہیں اور اس کے بعد دروازہ کھلتا ہے. ساری قطاریں فرشتوں کی لگی ہوئی ایک لائن سے آپ کے استقبال کے لیے، حضور کے دیدار کے لیے اور استقبال کے لیے. خودی کو کرم بلند اتنا، ہر تقدیر سے پہلے بدا خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. اتنا آدمی اپنے آپ کو، تو امام الانبیاء تھے،
اتنا محبوبیت اللہ نے عطا فرمائی آپ کو کہ فرشتے بھی آپ کے انتظار میں ہیں. اللہ رب العالمین سے ملاقات ہونی ہے آج. پھر اس کے بعد پہلے آسمان پر جب کھلتا ہے دروازہ چڑھتے ہیں تو ایک صاحب سے ملاقات ہوتی جو بڑے وجیح ہوتے ہیں, چہرہ خوبصورت ہے, اور وہ بیٹھے ہوئے ہیں. جب داہنی طرف وہ دیکھتے ہیں تو بڑے خوش ہوتے ہیں, بائیں طرف دیکھتے ہیں تو بڑے رنجیدہ ہوتے, رونے لگتے ہیں. جبرائیل علیہ السلام سے حضور نے پوچھا کہ یہ کون صاحب ہیں؟ کہا یہ آپ کے والد اور سارے انسانوں کے باپ آدم علیہ السلام ہیں. جب بیان شروع ہو تو دو کام نہیں ہو سکتے. دیکھو, تسبیح رکھ دی جائے اور صرف بیان سنا جائے, یا تسبیح پڑھ لی جائے بیان تک کی, دونوں کام پہ مزہ نہیں آتا, کیونکہ ذہن ادھر لگائیں گے کہ تسبیح پڑھیں گے. اللہ کا ذکر ایک کام پہ, یہ تو خوب اللہ کا دھیان ہونا چاہیے, ہر چیز میں دھیان. تسبیح ہو تو دھیان, اور دوسرے کام ہو تو اللہ کا دھیان, ایک کام ہو, اس لیے اس کا خاص خیال رکھا کریں. تو بہرحال آدم علیہ السلام وہ تھے. تو حضور اکرم سرور کونین نے پوچھا کہ آدم علیہ السلام داہنی طرف دیکھتے ہیں, خوش ہوتے ہیں, بائیں طرف؟ تو کہا ہاں, داہنی طرف اللہ تعالیٰ ان کو وہ اولادیں دکھاتا ہے, ان کی قیامت تک کے آنے والی, قیامت تک کے آنے والی اولادیں, وہ اولادیں داہنی طرف ہیں جو جنت جائیں گی. تو ان کو دیکھ کر باپ, ظاہر ہے اولاد کی ترقی باپ کی خوشی کا باعث ہوتی ہے, اولاد کی ترقی والدین کی خوشی کا باعث ہوتی ہے, اس لیے خوش ہو جاتے ہیں. اور جب بائیں طرف دیکھتے ہیں وہ اولادیں دکھائی جاتی جو جہنم اپنے کرتوتوں, اپنے بد عملی اور اپنے برے کام کی وجہ سے جہنم جائیں گی, تو وہ ناخوش ہوتے ہیں, غمزدہ ہو جاتے اور روتے ہیں. بہرحال ملاقات ہوئی, مصافحہ ہوا. آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی طرح ذکر فرمایا اور تعریف فرمائی. اس کے بعد دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ, حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی, دو نبیوں سے. تو ظاہر ہے عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام یہ خلیرے بھائی ہیں, سمجھ گئے آپ؟ خلیرے بھائی یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ اور یحییٰ علیہ السلام کی والدہ, یہ دونوں بہنیں ہیں. تو دونوں وہاں ملے, وہاں بھی ملاقات ہوئی اور تعارف ہوا. جبرائیل علیہ السلام نے بیچ میں تعارف کرایا, اور اس کے بعد پھر اسی طرح تعارف و تعریف ہو کر کے تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوتی. دیکھا حضور اکرم سرور کونین نے کہ ایک خوبصورت انسان ہے یہاں, اس سے اچھا دنیا میں کوئی دیکھا ہی نہیں خوبصورت. پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ آپ کے بھائی یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف ابن یعقوب ہیں. حسن جو ہے اب مصر کے بازار میں کچھ نہیں ملے گا, تو مصر کے بازار گواہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کا. اتنے حسین اللہ نے بنایا تھا یوسف علیہ السلام کو. تو تیسرے آسمان پر ان کی ملاقات. چوتھے آسمان پر پہنچتے ہیں تو حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوتی, اور اس کے بعد پانچویں آسمان پر حضرت اور دوسرے کسی نبی کا نام ذکر آیا ہے. پھر چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی. ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھتے. ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ ایک ہے ساتویں آسمان پر, وہاں اس کے ٹیک لگا بیٹھے ہوئے ہیں, بچے کھیل رہے. تو پوچھا کہ یہ کون صاحب ہے؟ تو حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ یہ آپ کے دادا ابراہیم علیہ السلام ہیں. ملاقات ہوئی, تعارف ہوا, اور اس کے بعد 7 آسمان ہو گئے. اب جبرائیل علیہ السلام آپ کو آگے لے جاتے ہیں 8ویں منزل پر. وہاں سدرۃ المنتہا ہے. سدرۃ المنتہا یعنی سدرہ کہتے ہیں بیری کے درخت. بیر کا درخت اب تو ہمارے یہاں پکے گھر بن گئے, بیری کہاں, بیر کا درخت ایک لگا ہوا ہے 7ویں آسمان کے اوپر, 8ویں جگہ منزل جو ہے. سدرہ اس کو کہتے ہیں, سدرہ بیری کا درخت. اور اتنا خوبصورت بیری کا درخت ہے کہ بہت بڑا ہے, کتنی دنیا اس میں آ جائیں گی.
इतना बड़ा दरख्त है, हाँ, बेरी का दरख्त है सिदरा, और उससे अजीब अजीब रंग बिरंगी चीजें हैं उससे लगी हुई, और हूर जो अल्लाह पैदा करता है वहीं से पैदा करता है। सिदरतुल मुंतहा, सिदरतुल मुंतहा माने इंतहा। ये मुंतहा क्यों कहा गया भाई? ये तो समझ गए सिदरा बेरी का दरख्त है वहां, इसलिए बेरी के दरख्त की फजीलत आई। उलमा ने लिखा है कि अगर किसी के यहाँ हो बेरी का दरख्त तो ना काटे उसको, लेकिन अगर घर वर बनवाना है तो आदमी को काटता ही है। लेकिन बेरी का दरख्त शरीयत इस्लाम में अच्छा माना गया। अच्छा मानने का मतलब ये नहीं कि उसको आदमी पत्थर रखने लगे, पूजने लगे और उससे अपनी मुरादें मांगने लगे। ये याद रखिएगा, हर वो दरख्त काट दिया गया है इस्लाम में जहां से शिर्क की बू आती। शिर्क अल्लाह को पसंद ही नहीं। ये तो उन लोगों का हाल है कि जितनी जगह जितने कंकर देख लिया उतनी ही उनके खुदा हो गए। मुसलमान इससे बिल्कुल बरी है, वो एक अल्लाह को मानता है। तो बेरी का दरख्त का आज भी कब्र में कब्रिस्तान जाते हैं तो बेरी के पत्ते क्यों रखे जाते हैं? बेरी के पत्ते का पानी नहलाने के लिए होता है। कब्र में बेरी की लकड़ियां रखी जाती, इसलिए रखी जाती कि बेरी का दरख्त एक इस्लाम में अच्छा माना गया है कि वो अल्लाह ने एक बेरी का दरख्त सिदरतुल मुंतहा पे लगाया है। बस इतनी बात है और उसके आगे कुछ नहीं, याद रखिएगा। इससे ना अज़ाब कब्र किसी का हल्का होगा और इससे ना कोई मुर्दे से कोई ताल्लुक है। बेरी के दरख्त से, बेरी की पत्ती रखने से या बेटी करने से ऐसा नहीं है कि वो मुर्दे के लिए जन्नत पहुंचा देगा दरख्त, नहीं। इंसान के आमाल उसको अच्छाई या बुराई दिखाएंगे, याद रखिएगा। हाँ, बरकत के तौर पर कोई चीज साबित है सहाबा से, बरकत के तौर पर। एक बात और समझ लीजिए कि खास तौर से कब्रिस्तान में एक आम एक हालत बनी हुई है, लोगों की एक रवाज बना हुआ है कब्रिस्तान में। वो अगरबत्ती तो बहुत कम हो गया, अगरबत्ती तो जलाना ही नहीं चाहिए। याद रखिए, अगरबत्ती जलाने से मना क्यों किया गया? कब्रिस्तान में अगरबत्ती न जलाओ। अगर तुमको खुशबू देना है तो इतर छिड़क दो, इतर ले जाओ और शीशी डाल दो, खुशबू। भाई अगरबत्ती का मकसद खुशबू होती है, अगरबत्ती का मतलब खुशबू होती है। तो अगर खुशबू देना है तो आप इतर ले जाओ। अगरबत्ती न जलाने से मना क्यों किया गया? अगरबत्ती में जो आग होती है, आग होती है ना, आग जब जलाएंगे तो आग, तो कब्रिस्तान मोमिन का कब्रिस्तान होता है। हम मोमिन की बात कर रहे हैं, मुसलमानों का कब्रिस्तान मोमिन। और मोमिन के लिए ये ज़ेबा नहीं है कि उसको आग दिखाई जाए। आग दिखा क्यों? मोमिन आग के लिए, आग से मुराद जहन्नम है, जहन्नम आग ही होगी ना। तो जहां वो आग जो है जहन्नम की आग से मुशाबा होती है, इसलिए मना किया गया कि आप कब्रिस्तान में मुसलमानों के अगरबत्ती न जलाओ, उसमें आग होती। आग के लिए नहीं हुई है, ये तो जन्नत वाला है, आग वाला थोड़ी है। इसलिए कहा गया खुशबू अगर देना हो तो इतर छिड़क दो, या और कोई चीज। केवड़ा भी ले जाते, केवड़ा, केवड़ा का मतलब यह है कि अब वो कब्र में छिड़कते हैं, सब पूरी कब्र वो जो है पानी पानी होता है अंदर। तो मेरे भाइयों को केवड़ा न ले जाकर के आप इतर ले जाया करो। इतर में पानी नहीं होता, अंदर चाहला कीचड़ नहीं होता है। इस तरह छिड़कोगे तो कब्र पर पूरी मिट्टी जो है वो तो आनी एक दिन, लेकिन वो सब बिल्कुल कीचड़ हो जाता है केवड़े से। केवड़े से खुशबू तो होती है लेकिन कीचड़ हो जाता है, इससे भी मना किया गया। आप इतर ले जाओ, इतर की शीशी कफन पे छिड़क दो, ये खुशबू की चीज है, खुशबू अच्छी चीज है, अल्लाह को पसंद, उसके रसूल को पसंद है, फरिश्तों को पसंद खुशबू है। तो खुशबू का इस्तेमाल करो, चाहे अगरबत्ती की जगह पे हो चाहे केवड़े की जगह पे हो, इतर इस्तेमाल करो, ये कोशिश किया करो। तो ये सिदरा जो है दरख्त, बेरी का दरख्त, वहां मुंतहा क्यों कहा गया? मुंतहा इसलिए कहा गया कि अल्लाह ताला जब कोई फैसला करते हैं आसमान से ऊपर, किसी दुनिया में कोई हुक्म नाफिज करते हैं, कोई कानून, तो ऊपर से जब वो चलता है तो सिदरतुल मुंतहा पे आके रुकता है और उसके बाद फरिश्तों में जाता है। फरिश्तों में ऐलान होता है कि दुनिया में ये ऐलान कर दिया जाए, वहां रुकता है। और उसके बाद नीचे से जब बंदों के अमाल जाते हैं, नीचे से बंदों के जो अमाल जाते हैं अच्छे या बुरे, वो जाके सिदरतुल मुंतहा पे रुकते हैं।
اس لیے وہ اوپر سے بھی آنے والے اعمال وہاں رکتے ہیں اور نیچے سے جانے اعمال بھی وہاں رکتے ہیں. اس لیے اس جگہ کو سدرۃ المنتہا یعنی انتہا ہو گئی اعمال کی, اوپر سے آنے والوں کی اور نیچے والے اعمال کی انتہا ہے, جگہ ہے, وہ ایک اسٹاپ ہے, وہ اسٹاپ, وہاں اسٹاپ لیا جاتا ہے. اس لیے اس کو سدرۃ المنتہا کہتے ہیں. سدرۃ المنتہا کے اوپر جنت ہے. جنت اللہ کی جو جنت ہے, امام الانبیاء سرور کونین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سدرۃ المنتہا پہ پہنچ کے بہت سے فرشتوں سے ملاقات ہوئی. بہت سے فرشتے آئے, بڑے خوشی خوشی آئے. جنت کا فرشتہ رضوان اس کا نام ہے, رضوان, وہ آیا, بڑی خوشی سے ملاقات کی. اور ایک فرشتہ آیا کہ اس نے ملاقات تو کی لیکن اس کے چہرے پر خوشی تھی ہی نہیں, وہ ایسے ہی بغیر خوشی کے, بغیر مسکرائے ایسے ملاقات کی چلا گیا. تو حضور اکرم سرور کونین نے پوچھا جبرائیل علیہ السلام سے کہ یہ جو فرشتہ, سارے فرشتے تو بڑی ہنسی مسی ملاقات کی, یہ تو ہنسا ہی نہیں. تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا نہ جب سے یہ پیدا ہوا نہ پہلے کبھی ہنسا ہے اور نہ آج ہنسا ہے اور نہ کبھی یہ ہنسے گا. یہ جہنم کا دروغہ مالک ہے, مالک اس کا نام ہے. جہنم کے دروغہ جو ہے اس کا مالک یعنی انچارج, ہیڈ آف جہنم, اس کا مالک نام ہے, وہ ہیڈ ہے اس کا. تو وہ ہنسا نہیں کبھی. تو حضور سے ملاقات میں بھی وہ نہیں ہنسا اور کبھی نہ وہ ہنسے گا. ظاہر ہے جہنم کے جو حالات دیکھ رہا اس کہیں ہنسی, اللہ اکبر. تو بہرحال ملاقات, پھر جنت کی سیر رضوان نے کرائی. حضور اکرم حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا جا کر, رضوان سے کہا جا کر ان کو لے جاؤ جنت کی سیر کرا دو. تو آپ جنت گئے. بہت سے جنت میں دودھ کی نہریں, شہد کی نہریں, شرابن طہورہ کی نہریں سب آپ نے دیکھی. عجیب عجیب محل دیکھے. ایک محل دیکھا حضور نے تو حضور ایک اتنا خوبصورت محل تھا, سونے چاندی کی اینٹیں تھیں اور ہیرے جواہرات جڑے تھے اور پارک تھا, باغ تھا, اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا. حضور اکرم سرور کونین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درود شریف پڑھنے, اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. درود شریف خوب پڑھا کرے. درود شریف میں اللہ کی رحمت اترتی. آپ کام راستے میں جا رہے ہیں, کام پہ ہیں, دکان پہ ہیں, تو دکان پہ تو موبائل لیے بیٹھے تو درود شریف کو فرصت کہاں. مسئلہ تو ہم نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ آج کل نوجوان میرے دوستوں بہت بڑا فتنہ ہے یہ موبائل. اب صبح پہنچے, صبح تو چاہیے تھا دکان پہ کہ ذرا سورہ یاسین پڑھتے, سورہ فلق پڑھتے, سورہ ناس پڑھتے, درود شریف پڑھتے تو دکان میں برکتیں ہوتی. اور برکتیں کوئی دیکھیں, یاد رکھیے گا, ہمیشہ یاد رکھیے گا, یہ مومن کا عقیدہ اور مسلمانوں کا عقیدہ ہونا چاہیے کہ دکان پر خریداری کے لیے صرف انسان نہیں آتے ہیں, دو مخلوقیں اور آتی ہیں. ایک فرشتے ہیں, یہ جنات ہیں. انسانوں کی شکل میں آپ نہیں جانتے. تو اللہ کے جو محبوب بندے ہوتے ہیں, اگر انسان اس کے ہاں نہ آئے خریدنے تو اللہ اپنے فرشتوں کو بھیجتا ہے, جا کر اس کا سامان خریدو, یہ بڑا برکتی آدمی ہے, اس کو برکت دو. تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے خوب ڈیکوریشن کر لیا ہے خوب دکان کا, بس آنا نہیں. آپ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کیجئے. بھائی دکان پہ بیٹھے تو روزی بھی اللہ ہی رزاق, آپ اللہ کو رزاق مانتے ہیں. لیکن بات دیکھو کہاں سے کہاں جا رہے. لیکن ایک بات یاد آ گئی. بات یہ ہے, علامہ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے بہت بڑی, اس ہندوستان کی بہت بڑی شخصیت ہے. شیخ الہند ریشمی رومال کی تحریک جو انگریزوں کے خلاف چلائی تھی اور شاملی کے میدان میں جو لڑے تھے, اور بڑا علم اللہ نے سمندر عطا فرمایا تھا علم کا, اور جیل بھی گئے. تو شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے ایک بات, بہت سے اقوال, ان کے بہت سی باتیں اقوال ہیں, بڑی انسانوں کی نصیحت کے لیے بہت کچھ ہے, انشاءاللہ میں بتاؤں گا کبھی بھی. تو حضرت ایک دن فرمانے لگے کہ مسلمانوں سے کہنے لگے کہ دیکھو تم میں سے جتنے لوگ بیٹھے ہو, کوئی بہت بڑا, کوئی اللہ کا بہت قریب ہے, کوئی اس سے کم ہے, کوئی اس سے کم ہے, یعنی مومن سب اللہ کے قریب ہیں. مسلمان جو ہے وہ سب اللہ ہی کا ہے, اللہ والا ہے, بس کچھ کم ہے درجہ, کسی کا اونچا درجہ ہے. ابھی تمہارے سامنے کہنے لگے, تمہارے سامنے اگر کوئی شخص حضور کی گستاخی کر دے, کوئی لفظ کہہ دے, تو چھوٹا سے چھوٹا یعنی کم ظرف جو جمعے والا ہے, جو مسلمان صرف جمعے والا ہے, وہ بھی برداشت نہیں کرے گا اور فوراً اپنی جان کو قربان کرنے کھڑا ہوئے گا کہ نہیں. بھائی ایسا ہے کہ نہیں؟
حضور کے ایک لفظ پر، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شان پر میری جان چلی جائے، میرا سب کچھ خون کا ایک قطرہ بہ جائے، لیکن میرے آقا کو کوئی کچھ نہ کہے، یہ ایک صفت ہے نا؟ یہ ہر مسلمان کے اندر ہے کہ نہیں بھائی؟ ہے، اور ہونا بھی چاہیے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فدائیت صحابہ نے جیسے ہم کم سے کم اتنی دور ہیں تو اتنا تو سوچ ہی سکتے، اتنا تو ذہن بنا سکتے کہ حضور اکرم سرور کونین کی آن ایک لفظ ہمیں برداشت نہیں ان کے خلاف، ہمیں تم کچھ بھی کر لو لیکن میرے آقا، ہے کہ نہیں؟ لیکن حضرت فرماتے ہیں کہ اتنا جذبہ ہر مسلمان کا ہے کہ اپنی جان کو جان نہ سمجھے، خون کا قطرہ بہا دے حضور کے نام پر، لیکن حضور نے فرمایا نماز پڑھو، تو یہ 5 وقت نماز تو نہیں پڑھتا۔ حضور نے فرمایا رمضان آ رہا ہے، روزہ رکھو، اور اس کے بعد ہوٹل میں جاتا، کھڑا کھٹ کھاتا ہے بہترین، اور منہ پوچھ کے چلا آتا ہے۔ حضور نے فرمایا تھا فرمان پہ کوئی عمل نہیں، نام پہ تو جان چھڑک رہا ہے، نام پہ تو سب کچھ قربان ہے، لیکن فرمان رسول پر کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا ہے۔ تو یہ تو افسوس کی بات ہے میرے دوستو، ایسا نہ ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کل اگر ملاقات ہوگی ہم سب کی تو کیا جواب کہ تم ہمارے نام پر تو اپنی جان دینے پہ تیار تھے، میرا فرمان سامنے رکھا ہوا تھا، اس کو کیا کیا؟ پامال کر دیا۔ قرآن سامنے رکھا ہوا تھا، ان کو پڑھنے کی تمہیں موقع نہیں تھا، تم دکانوں پہ جا کے بس موبائل، ارے کم سے کم موبائل میں قرآن پڑھ لیتے، اس کی تلاوت کرتے۔ تو میرے دوستو، دکان برکت کی چیز برکت جب ہوگی جب ہم دکان وہ عمل کریں گے۔ ہر وقت بس موبائل مووی پوری چلے، 3 گھنٹے کوئی گراہک نہیں، 3 گھنٹے میں فلم ختم ہو گئی، دکان ہی میں ختم کر ڈالی۔ نہیں دوستو، یہ بے برکتی ہے، بہت بے برکتی، بہت بڑی بے برکتی۔ بھائی ظاہر ہے آپ ذرا غور کریں، موبائلوں پہ یا جہاں بھی سامنے کوئی عورت چل رہی ہے اس کو دیکھنا، غیر محرم عورت کو دیکھنا حرام ہے نا؟ اسی طرح آپ پکچر ہال پہ لیتے وہاں بھی دیکھنا حرام ہے، اسی طرح آپ موبائل فوٹو کسی کا غیر محرم عورت کا دیکھنا حرام ہے۔ اب ظاہر ہے موبائل آپ دیکھ رہے کتنے بیٹھے بیٹھے کتنی مرتبہ حرام کام ہو رہے، تو دکان میں برکت ہوگی کہ خیر برکت ہوگی؟ بتائیے ذرا غور کریے۔ برکت اس وقت ہوگی جب آپ اپنی آنکھوں کو بچائیں گے، اپنی زبان کو بچائیں گے، درود شریف پڑھیں زبان سے، اللہ کے پیغمبر پر درود بھیجیں، دکانوں پہ بیٹھ کر، راستے میں گاڑی سے چل رہے، مووی یہ جو لگی کان میں گانے سن رہے ہیں اس کو نہ سن کر کے کم سے کم کوئی نعت سن لیجئے، کوئی تقریر لگا لیجئے اور گاڑی پہ چلائیے، اگر نہ لگی ہو تو کم سے کم درود شریف پڑھتے جائیے۔ ایک مرتبہ درود شریف کوئی شخص پڑھتا ہے، حدیث میں آیا اللہ 10 رحمتیں اس پر اتارتا ہے۔ بتاؤ، اللہ کی 10 رحمتیں اس شخص پر اترتی ہیں جو ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے۔ کتنے ہمارے یہاں لوگ بیٹھے ہوئے جو گاڑی چلاتے ڈرائیورنگ کرتے ہیں، کم سے کم میں اتنا تو کہہ ہی سکتا ہوں ان سے، ایک محبت کے ناطے، ایک بھائی کے ناطے، چھوٹے بھائی کے ناطے، کم سے کم آپ جب چلیں اسٹیئرنگ پکڑیں، بسم اللہ کر کے پکڑیں اور کم سے کم درود شریف پڑھتے چلیں۔ آپ دیکھیے ذرا اس کی برکت دیکھیے، آپ نے اس کی برکت بھی دیکھی نہیں، پڑھیے تب برکت ہوگی۔ آپ کا دل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر مزہ آ جائے گا، آپ کے دل میں سکون پیدا ہوگا اور آپ کے دل میں ایک اچھی چیز، اچھی نیکیاں پیدا ہوں گی۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ سدرۃ المنتہا پر اس کے اوپر جنت ہے، جنت کی سیر کرائی، وہ محل دیکھا تھا حضور نے، تو حضور سمجھے کہ یہ محل میرا ہے۔ آپ جانے لگے تو دربان نے کہا سلام دعا ہوئی، خیریت خیر صلی اللہ، تو کہنے لگے کہ اے اللہ کے پیغمبر، آپ کے محل تو بہت بڑے بڑے الگ اللہ نے بنائے، یہ محل آپ کا نہیں۔ تو حضور کو بڑا تعجب ہوا کہ اتنا خوبصورت محل، میں تو گمان کر رہا تھا کہ میرا ہی محل ہے، لیکن تو کہا کہ نہیں، یہ آپ کے دوست جو تھے حضرت عمر ابن خطاب کا یہ محل ہے۔ صحابہ کو اتنے اتنے اچھے محل ملیں گے، امتی کو اتنے اچھے اچھے محل، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام ہوگا؟ اس لیے میرے دوستو، ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے آقا پر جس طرح ہم جان قربان کر سکتے ہیں، کم سے کم آپ کے فرمان کا لحاظ کریں، نماز قائم کریں، رمضان آ رہا روزہ رکھیں اور قرآن کی تلاوت۔ کم سے کم گھر پہ موقع نہیں ملتا، چلو بچوں میں آ گئے موقع نہیں، تو کم سے کم دکان پہ اگر پہنچے تو گراہک نہیں ہے تو قرآن کھول کے بیٹھ جائے، تلاوت کریں قرآن کی، درود شریف پڑھیں چلتے ہوئے گاڑیوں پر، راستہ چلتے ہوئے، دیکھیے کیسی برکتیں آپ کی زندگی میں آتی۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔